بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اور اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کو اختیار نہیں دیا سوائے انسان کے۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ یوں تو انسان بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، لیکن اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیا۔ اب انسان کو تھوڑا سا اختیار ہے، زیادہ اختیار نہیں ہے انسان کو۔ کیا یعنی کہ اس کے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے صحت مل جائے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میری یہاں اولاد ہو جائے، لڑکا ہو جائے یا لڑکی ہو، یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے موت نہ آئے، یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ زندہ رہوں، یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں بوڑھا نہ ہوں، یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کو جو اختیار دیا ہے، صرف اتنا اختیار دیا ہے کہ دو راستے دیے ہیں اللہ نے، ایک ہے رب چاہی، ایک ہے من چاہی۔ انسان کو اختیار دیا کہ تو من چاہی زندگی گزار کر آتا ہے یا رب چاہی زندگی گزار کر آتا ہے۔ اب دنیا میں جو بھیجا ہے انسان کو، یہ کہا ہے کہ اب تو میری زندگی پر میرے حکموں پہ چل کر آتا ہے یا میرے حکم کے خلاف چل کے آتا ہے۔ یہ اختیار دیا انسان کو کہ اس لیے انسان کا جو معاملہ ہے وہ جنت اور جہنم کا ہے۔ انسان کا حساب ہوگا اور کسی مخلوق کا نہیں، سوائے انسان اور جن کے کسی کا حساب نہیں ہے۔ انسان اور جن کا حساب کتاب ہوگا۔ کیا کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی یہ کہاں گزاری۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے میں آزاد ہوں، آزاد رہوں، یعنی کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں۔ اللہ نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ فرماتے ہیں کہ ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد، میں اپنی مرضی سے سوؤں، اپنی مرضی سے کھانا کھاؤں، اپنی مرضی سے جاؤں، اپنی مرضی سے کام کروں۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو خرید لیا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ مومن کو خرید لیا ہے، مومن بکا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے مومن کی مال اور جان کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ تو بکی ہوئی چیز آزاد نہیں ہوتی۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے میں آدمی آزاد نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے کام کرے۔ تو آدمی انسان جو ہے مسلمان کیا ہے، قید خانے میں، دنیا میں ہے تو قید خانے میں۔ اس میں سارے اللہ کے حکم کے شرائط لگ گئے۔ جیسے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، تو ہمارے اوپر سارے اللہ کے حکم لاگو ہو گئے۔ جیسے اس کو مثال کے طور پہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایک انسان کہیں جاب کرتا ہے، جاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے۔ اپائنٹمنٹ لیٹر میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی آپ کو تنخواہ اتنی دی جائے گی، جیسے 25,000 روپے آپ کو تنخواہ دی جائے گی، اور آپ کی ڈیوٹی 9 سے 5 بجے تک ہے، اور لنچ ٹائم 1 سے 2 بجے تک ہے، ٹی ٹائم آپ کو 4 بجے دیں گے، اور آپ کو یہ وردی پہننی ہوگی۔ کہ مثال کے طور پہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ کہے کہ بھائی 25,000 تو تنخواہ کم ہے، میں 50 لوں گا، اور آپ کی وردی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اپنے کپڑے پہن کر آؤں گا، اور میں 9 بجے نہیں آ سکتا، میں 10 بجے اٹھتا ہوں، تقریباً 10:30 یا 11:45 بجے تک میں آؤں گا، اور سیلری میں 50 لوں گا، تو وہ آفس والا رکھے گا؟ وہ باس کبھی نہیں رکھے گا۔ کیوں کہ آپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے تو دائرے اسلام میں جب داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے اللہ نے کلمہ پڑھوایا۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کلمے میں ساری اپائنٹمنٹ لیٹر ہے، کلمے میں سارے اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو سارے وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ کے حکم ہے۔ کلمہ کیا ہے کہ کلمے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ اب اللہ کے حکم کو کیسے مانیں گے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ماننا ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے۔ انسان یہاں فرمایا کہ اگرچہ انسان نے اپنی من چاہی زندگی گزاری تو وہاں رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، اور یہاں اگرچہ دنیا میں اس نے اپنی رب چاہی زندگی گزاری تو وہاں ہوگی من چاہی۔ صرف من چاہی اور رب چاہی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ نفس
ہر انسان کے اندر نفس رکھی ہے خواہش، اور خواہش کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے میرے بھائی، خواہش کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی، جنت میں پوری ہوگی، جنت میں پوری ہوگی۔ دنیا میں کام کے لیے بھیجا ہے، دنیا کمرہ امتحان ہے، دنیا میں ہمیں جو سوالات دیے تھے وہ حل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا معمولی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کام کی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا ہے کام کی جگہ، قبر ہے آرام کی جگہ، اور جنت ہے انعام کی جگہ۔ فرماتے ہیں زندگی گزارو رمضان کی طرح، زندگی گزارو رمضان کی طرح، موت تمہیں آئے گی عید کی چاند کی طرح۔ تو جیسے ہم رمضان میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، اسی طرح ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے۔ اب ہر مسلمان رمضان میں ایک اللہ کا حکم، جو رمضان میں اللہ کا حکم ہے، اس پہ ایسا فوراً اس کو ادا کرتا ہے کہ سارے اگر ایسے حکم ماننے والے بن جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ اب رمضان میں ہر آدمی تقریباً روزہ رکھتا ہے، مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، اب روزے کے ٹائم جب افطاری کا تھال سجی ہوئی ہوتی ہے، افطاری کا دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے کان اللہ کے حکم کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے فوراً وہ افطار کر لیتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا اس نے فوراً بجا لایا اور فوراً اس کو حکم کو پورا کر لیا۔ تو رمضان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہم نے رمضان میں اللہ کے حکم کو پورا کرا، روزے کے مطابق پورا کرا، اسی طرح ہمیں پورے 12 مہینے، یہ جو 11 مہینے ہیں، اس میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو پوری دنیا، یعنی یہ دنیا میں اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو پورا کر لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، آزاد نہ سمجھیں، انسان آزاد نہیں ہے، آزاد نہ سمجھیں، انسان جکڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، اور اسی میں فائدہ ہے۔ اس لیے کہ ہر آدمی، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی شوہر ایسا نہیں ہے اپنی بیوی کو آزاد چھوڑ دے، اور کوئی باپ ایسا نہیں ہے اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دے۔ وجہ کیا ہے کہ اگرچہ میں نے اپنی بیوی کو آزاد چھوڑ دیا تو معاشرہ صحیح نہیں ہے، معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اگرچہ اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ گیا تو ماحول صحیح نہیں ہے، میرا بیٹا بگڑ جائے گا۔ تو اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، اللہ نے ابھی ہمارے اوپر سارے حکم مسلط کر دیے ہیں۔ اب یہ سارے حکم ہم اللہ کے حکم ماننے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور آخرت کی بھی زندگی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے میری چاہت کو قربان کرا اپنی چاہت پہ، تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے میری چاہت کو قربان نہیں کرا اپنی چاہت پہ، تو تجھے تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔